جتنے دن بھی گاؤں میں رہا، دودھ دہی مکھن تازہ اور سادہ غذا کھاتا رہا۔ شروع میں میرے لیے شہری مربن کھانے بنائے گئے تھے، مگر میں نے منع کر دیا کہ یہ کھانے کھا کر میں اکتا گیا تھا، کچھ چینج ہونا چاہیے تھا۔ اور بیوی نے مجھے ایک دن سرسوں کا ساگ اور مکئی اور باجرے کی روٹی مکھن کے ساتھ بنا کر دی تو وہ مجھے اتنی اچھی لگی کہ میں روز اس کھانے کی فرمائش ضرور کرتا اور وہ روز پوری کرتی۔ گاؤں کی اس کھلی فضا اور دلارا کے باغ کے گھر، جو کسی چھوٹی موٹی حویلی سے کم نہیں تھا، سے واپس اپنے فارسٹ کالونی کے بنگلے پر آیا تو طبیعت پہلے سے زیادہ حشاش بشاش ہو گئی تھی۔ میں پہلے سے زیادہ مطمئن، خوش اور مسرور تھا۔ دلارا سے اب میری محبت سے آگے بڑھ کر عشق کی منزل میں پہنچ رہی تھی، دھواں دھار عشق۔ میں خوش قسمت تھا کہ میری محبت، میرا عشق میرے پہلو میں بھی موجود تھا۔ میں حیرت انگیز طور پر ایک کامیاب انسان تھا، اور میری اس کامیابی میں زیادہ حصہ میری بیوی کا تھا۔ وہ میرا سایہ، میری امید، میری کل کائنات تھی۔ اب اس کے بغیر میں زندگی کوئی چھوٹا بڑا فیصلہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کے لیے فارسٹ کالونی وجود میں آ جانے کے بعد اور بھی کئی شہری اس پرسکون علاقے میں چلے آئے تھے، اور دیہات اور شہر کا کلچر مکس ہو کر ایک نیا کلچر وجود میں آ رہا تھا۔ میں جب صبح اپنے دفتر چلا جاتا تو میرے کئی دوستوں کی بیویاں اور ارد گرد میں رہنے والی کئی خواتین میرے گھر آ جاتی، جہاں بیوی انہیں سلائی کڑھائی اور دستکاری کی ٹریننگ دیتی اور ساتھ ساتھ اپنے گھر کا کام بھی کرتی رہتی۔ شام میں محلے کی بچیاں ان سے سپارے کا سبق لینے آ جاتی۔ یوں بیوی سارا دن مصروف رہتی۔ میرے آنے کا ٹائم ہوتا تو وہ بچیوں کی چھٹی کر دیتی اور نہا دھو کر نک سک سے درست ہو کر شام کو میرے استقبال کرتی۔ یوں انہوں نے محلے میں اپنا اچھا خاصا حلقہ اثر بنا لیا۔ اب تو بعض اوقات نئے محلے داروں سے میرا تعارف باجی کے شوہر کی حیثیت سے کرایا جانے لگا تھا۔ وہ اب میں ان کا نہیں، وہ میرا حوالہ تھی، میری عزت کی ناموری کا نشان تھی۔ اس صورتحال سے مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی، بلکہ خوشی ہوتی تھی، گویا ہم ہار گئے، جھک مار گئے۔ میری شادی کو 2 سال ہونے کو آئے تھے، لیکن میرے یہاں کوئی بچہ نہیں تھا۔ ایک دن بیوی نے مجھ سے کہا کہ وہ اپنا طبی معائنہ کرانا چاہتی ہیں۔ میں ہنس پڑا، ارے بھائی اتنی جلدی معائنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، آرام سے بیٹھی رہو، جب ہونا ہوگا ہو جائے گا۔ لیکن کچھ دن بعد پھر انہوں نے یہی بات کی۔ میں نے پھر سنی انسنی کر دی۔ جب 3-4 بار انہوں نے یہی تقاضا کیا تو میں چونکا۔ آخر اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ بولی سرتاج میرا دل ڈرتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، پلیز کسی لیڈی ڈاکٹر سے ملنے میں کوئی حرج ہے بھلا؟ میں نے غور کیا، کوئی حرج نہیں تھا۔ میں انہیں شہر کے ایک بڑے اسپتال میں لے گیا اور ایک لیڈی ڈاکٹر سلمہ کو دکھایا۔ کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہوئے اور ہم گھر آ گئے۔ 2-4 دن بعد ٹیسٹ رپورٹ ملنا تھی۔ میں اکیلا لینے چلا گیا۔ جب میں لیڈی ڈاکٹر سلمہ سے ملا جس نے دلارا کا معائنہ کیا تھا تو اس نے گمبھیر آواز میں مجھے بتایا کہ دلارا کے دل کا پیدائشی طور پر ایک والو کم تھا۔ وہ اب تک نہ جانے کس طرح زندہ رہی تھی۔ تفصیلی معائنہ نہ ہوتا تو اس بات کا کبھی پتہ بھی نہ چلتا۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ دلارا کئی مہینے سے چکر آنے اور کمزوری کی مرض میں مبتلا تھی، جس کا اس نے مجھ سے کبھی ذکر نہیں کیا تھا۔ اب یہ بیماری کی آخری اسٹیج تھی اور وہ بس چند مہینے کی مہمان تھی۔ اس مرحلے پر دوا دارو آپریشن کوئی علاج کارگر نہیں رہا تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اوہ خدایا، یہ کیا ہو گیا تھا؟ بیٹھے بٹھائے میرے آشیانے کو یہ کس کی نظر لگ گئی تھی؟ میں نے ڈاکٹر سے بہت پوچھا کہ اس بیماری کا کوئی علاج بتائے، جتنا خرچہ آئے گا میں کروں گا، میں اپنا مکان بیچ دوں گا، میں اپنے بھائی بہنوں، ماں باپ، دوست عزیز، رشتہ دار سب سے قرض لے لوں گا، محنت مزدوری کروں گا، اپنا آپ بیچ دوں گا، مگر اپنی دلارا کو ہر حال میں ہر قیمت پر مرنے سے بچا لوں گا۔ میں رویا، گڑ گڑایا۔ میں نے ڈاکٹر کی ٹانگیں پکڑ لی کہ وہ اپنا بیان بدل لے، کہہ دے کہ اس کی رپورٹ جھوٹی ہے۔ میری دلارا کی رپورٹ کسی اور کی رپورٹ سے بدل گئی۔ وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے دلارا کی رپورٹ مجھے لا کر دکھائی۔ اس پر کئی ڈاکٹروں کی، ماہر ڈاکٹروں کی آرا درج تھی جو ڈاکٹر کے بیان کی تصدیق کرتی تھی۔ میں واپس گھر کس طرح پہنچا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ خبر دلارا کو کس طرح سناؤں گا، اور وہ رپورٹیں مانگے گی تو اسے رپورٹیں کس طرح دکھاؤں گا۔ میں اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر موت نہیں رکھ سکتا تھا۔ پہلے دن جیسے تیسے میں نے دلارا سے جھوٹ بول دیا۔ رپورٹ تیار نہیں تھی، ڈاکٹر نہیں ملی، ٹیکنیشین ڈیوٹی پر نہیں تھا۔ اس طرح کرتے کرتے میں نے کئی دن گزار دیے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اس معائنے شعائنے کو بھول جائے، کسی اور کام میں الجھ جائے۔ اس کے لیے میں نے اس کو مشورہ دیا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے گھر آئے، میں اسے چھوڑ آؤں گا۔ اسے گھر گئے عرصہ ہو گیا، لیکن اس کی ایک ہی رٹ، رپورٹیں آ جائیں
تو وہ مطمئن ہو کے جائے گی۔ اس دوران میں میری حالت دگرگو رہی تھی۔ میں اس حالت میں دفتر میں کام نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے بہت بھاگ دوڑ کی تھی، اپنے اس شہر اور دیگر شہروں کے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا تھا، لیکن سب جگہوں سے ایک ہی جواب ملا تھا کہ رپورٹیں ٹھیک ہے، اس اسٹیج پر علاج ممکن نہیں۔ ہاں، میں اسے ہسپتال میں داخل کرا سکتا تھا جہاں اسے مسکن ادویات کے زیر اثر رکھا جا سکتا تھا، مگر میں یہ نہیں چاہتا تھا۔ میں اسے اپنے سامنے جیتا جاگتا دیکھنا چاہتا تھا۔ میں صبح سویرے شہر کی طرف نکل جاتا اور رپورٹیں ہاتھ میں پکڑے طرح طرح کے چھوٹے بڑے کلینک، اسپتالوں، شفا خانوں کی خاک چاندتا پھرتا۔ میرے پاؤں متورم ہو جاتے، چہرہ خاک دھول سے اٹ جاتا، بال گرد آلود ہو جاتے۔ میں شام گئے گھر لوٹتا تو دلارا میرا حلیہ دیکھ کر گھبرا جاتی۔ میں روز اس سے جھوٹ بولتا کہ دفتر میں کام بہت تھا، کھانا کھانے کی فرصت نہیں ملی، لیکن اسے کچھ دال میں کالا نظر آ ہی گیا۔ میں نے نوکر کو سختی سے تاکید کر دی تھی کہ وہ میرا کھانا لے کر دفتر نہ آئے، لیکن دلارا نے کسی دن اسے دفتر بھیج کر میرے متعلق معلومات کروا لی تھی۔ چنانچہ ایک دن جب میں تھکا رہا گھر پہنچا تو اس نے پہلے تو مجھے گرم پانی کر کے دیا کہ نہا لوں، پھر گرم گرم کھانا سامنے لا کر رکھا کہ کھا لوں، پھر میری فراغت کے بعد اپنے ہاتھوں سے میرے ہاتھ دھلائے، پھر سب سے آخر میں ایک چائے کا پیالہ میرے ہاتھ میں اور ایک اپنے ہاتھ میں لے کر اطمینان سے میرے سامنے بیٹھ کر پوچھنے لگی کہ میں دفتر کے دن سے نہیں جا رہا ہوں۔ میں اچھل پڑا، بولی اچھلنے کی ضرورت نہیں، میں دفتر سے معلومات کروا چکی ہوں، آپ بغیر چھٹی کی درخواست دیے پچھلے ایک ہفتے سے مسلسل چھٹی پر ہیں، لیکن آپ نے مجھے نہیں بتایا، شاید آپ کو کوئی اور کام ہوگا اور آپ نے مجھے بتانے کے قابل نہیں سمجھا ہوگا۔ میں تڑپ گیا، میرا جھوٹ کھل گیا تھا۔ کہیں وہ کچھ اور تو نہیں سمجھ رہی، کہیں وہ مجھ سے بدگمان نہ ہو جائے۔ میں دیکھ رہی ہوں پچھلے ایک ہفتے سے آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، اگر آپ مجھ پر بھروسہ کریں تو پلیز آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا پریشانی، شاید میں آپ کے کسی کام آ سکوں۔ میں اسے کیا بتاتا کہ وہ میرے اپنے بھی کسی کام نہیں آ سکتی۔ میں سر جھکائے بیٹھا تھا کہ کیا جواب دوں، اسے کس طرح بہلاؤں کہ وہ اچانک بولی کہیں آپ میری وجہ سے تو پریشان نہیں؟ میں چونکا، نہیں تمہاری وجہ سے کیوں پریشان ہوں گا بھلا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے سرتاج، ایک تو آپ جھوٹ بہت کم بولتے ہیں اور ابھی تک آپ کو جھوٹ بولنا بھی نہیں آیا، صاف پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں نے چیخ کر کہا۔ وہ خاموش یک ٹک مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی سرتاج مجھے معاف کر دیجیے، میں پھر یہ کہوں کہ اب خواہ مخواہ جھوٹ نہ بولا کریں، آپ پہ سچتا نہیں۔ جب آپ نے مجھ سے بہانے بنانے شروع کیے تھے کہ رپورٹ نہیں مل سکی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو میں سمجھ گئی تھی کہ ضرور کوئی بات ہے۔ پھر اسی کھوج میں آپ کی عدم موجودگی میں شہر کے اسپتال گئی تھی اور ڈاکٹر شرما سے ملی تھی اور مجھے ساری بات معلوم ہو گئی ہے۔ میرے سرتاج آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی، میں حوصلے سے اس مشکل کا سامنا کروں گی جو مجھ پر اور آپ پر آ پڑی ہے۔ میری نسیں کسی نے کھینچ لی، میرا خون رگوں میں منجمد ہو گیا، تو اسے پتہ چل گیا تھا، پھر بھی اپنے قدموں پر کھڑی تھی، نک سک سے درست، نہائی دھوئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جیسے اسے معمولی نزلہ زکام ہوا ہے اور ابھی ایک گولی کھائے گی اور ٹھیک ہو جائے گی۔ میں گنگ نظروں سے اسے دیکھتا رہا، نہ جانے میری نظروں میں کیا تھا کہ اس نے ایک دم میرا سر کھینچ کر اپنی گود میں چھپا لیا، اپنے بازو میں بھیج لیا اور میرے چہرے پر اپنا سر رکھ کر رونے لگی۔ میری آنکھوں کے سوتے بھی پھوٹ پڑے، نہ جانے کتنا وقت ہم دونوں اپنا ماتم کرتے رہے، جانے کتنا وقت گزر گیا، اندھیرا ہو گیا تھا۔ پھر مغرب کی اذان ہونے پر اس نے سر اٹھایا، ہڑبڑا کر جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی، سارے گھر کی بتیاں جلا کر وہ نماز کے لیے چلی گئی۔ میں بھی چپکے سے اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے دعا مانگی تو میں نے بھی اس کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی اور ہر دعا پر آمین کہتا رہا۔ اب میرا زیادہ تر وقت گھر پر گزر تھا۔ اس نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ اس کی بیماری کا ذکر کسی سے بھی نہ کروں، وہ لوگوں کی ہمدردانہ نظریں سہنا نہیں چاہتی، وہ اپنے لوگوں، اپنے خونی رشتہ داروں کو اپنی زندگی میں دکھ پہنچانا نہیں چاہتی، لہٰذا وہ جب تک زندہ ہے میں اس کی بیماری کا ذکر کسی سے بھی نہ کروں، کوئی بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا ہے۔ وہ ہر روز مجھے زبردستی تیار کر کے دفتر بھیجتی، دفتر میں میرا دل نہ لگتا، میں جلدی گھر چلا آتا اور بیٹھ کر اس کی صورت دیکھتا رہتا۔ وہ زبردستی مسکرانے لگتی، ہنسنے لگتی، مجھے خوش کرنے کے جتن کرنے لگتی۔ کبھی لیڈو، کبھی کیرم، کبھی شطرنج کی بازی لے کر بیٹھ جاتی،
کبھی گانوں کی پیروڈی گا کر مجھے یقین دلاتی کہ ابھی زندگی باقی ہے، لیکن میری زندگی تو ختم ہو گئی تھی۔ ہاں، کبھی کبھی وہ میرا دل رکھنے کے لیے شہر کے اسپتال میں ڈاکٹر سلمہ سے اپنا معائنہ کرانے ضرور جاتی، جو اسے بتاتی کہ اب اس کی شمعِ زندگی ختم ہونے میں اتنا وقت رہ گیا ہے، اور وہ ہنس دیتی۔ ڈاکٹر سلمہ اس کے عزم و حوصلے پر حیران تھی۔ اسے اپنی زندگی میں اتنی نڈر اور بے خوف لڑکی سے پالا نہ پڑا تھا، جو اپنی موت کا خود انتظار کر رہی تھی۔ ڈاکٹروں کا ایک بورڈ اس کا معائنہ کرتا اور ہر بار پہلے سے زیادہ مایوسی کا اظہار کرتا۔ وہ آپس میں انگریزی میں گفتگو کرتے اور سمجھتے کہ وہ کچھ نہیں سمجھ رہی، مگر وہ تو سب کچھ سمجھتی تھی۔ اس نے مجھے منع کر دیا کہ میں ڈاکٹروں کو یہ بات نہ بتاؤں کہ وہ انگریزی سمجھتی ہے، اس سے وہ اپنے بارے میں ان کی بے لاگ رائے جاننے سے محروم رہ جاتی۔ میں حیرت سے اس عزم و وفا کی پتلی کو دیکھتا۔ وہ اپنا اتنا خیال نہ کرتی جتنا میرا رکھتی تھی۔ صبح سے شام تک وہ میرے طرح طرح کے کام کرتی، میرے آرام کا اسے ہر لمحہ خیال رہتا۔ مجھے یاد نہیں کہ اس نے 3 سال شادی شدہ زندگی میں مجھ سے کوئی بڑی فرمائش کی ہو، مگر اسے پسند تھے تو صرف پھول، جن کی وہ اکثر فرمائش کرتی، تازہ لہو رنگ سرخ گلاب، شگفتہ مہکے ہوئے، اور میں روز اس کے لیے گلابوں کا ایک گلدستہ ضرور لاتا اور وہ مسرور ہو جاتی۔ پھر اسی میں سے ایک کلی نکال کر میرے کالر میں اٹکا دیتی اور خود ہی کھلکھلانے لگتی۔ تو وہ الٹا مجھے حوصلے کی تلقین کرتی کہ ایک دن تو سب کو اس دنیا سے جانا ہے، ہر آنے والا چلا گیا، غوث قطب ابدال اٹھ گئے، پیر پیغمبر چلے گئے، سب کو جانا ہے، ہر بشر کو موت آنی ہے، تو پھر غم کس بات کا؟ وہ کہتی رہتی اور میں سنتا رہتا، اور میں کیا کرتا؟ اپنی موت سے کچھ دن پہلے اس نے میری فرمائش پر سیاہ ساڑی باندھی، بالوں میں سرخ گلاب سجائے، پھر مجھ سے کہنے لگی، دیکھیے میں کیسی لگ رہی ہوں۔ میری آواز کانپ گئی، میری آواز نہیں نکل سکی، میں رو پڑا۔ کہنے لگی، نہیں، اچھے بچے روتے نہیں۔ یہ کہہ کر خود بھی رونے لگی، میرے پہلو میں ادب کی، میرے شانے سے سر ٹکا کر بولی، میرے سرتاج، مجھے اپنا غم نہیں ہے، غم تو یہ ہے کہ میرے بعد آپ کا کیا ہوگا۔ آپ میرے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ کسی دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں آپ کو مشکل پیش آئے گی۔ میں چونکا کہ دوسرے سے اس کی کیا مراد تھی۔ اس نے خود ہی وضاحت کی، میرے سرتاج، جب میں مر جاؤں تو آپ دوسری شادی کر لینا۔ میں نے تڑپ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، ہنسنے لگی، تو میرے بعد آپ کیا کریں گے؟ میں بھی مر جاؤں گا، میں نے کہا۔ اس نے جھٹ میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، نہیں، ایسا نہیں کہتے، اللہ صاحب ایسی باتیں پسند نہیں کرتے۔ پھر اللہ صاحب دوسری بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میں نے حجت کی، بس جس کا وقت آ جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے، میرا وقت آ گیا ہے، میں جا رہی ہوں، تمہارا وقت آئے گا، تم چلے جاؤ گے، لیکن وقت سے پہلے نہیں۔ وہ مجھ سے اصرار کرتی رہی، میں اس کی موت کے بعد دوسری شادی ضرور کر لوں تاکہ مجھے گھر میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ پھر اس کے جانے کے بعد مجھے جسمانی، ذہنی اور روحانی سکون کی بھی تو ضرورت ہوگی۔ وہ اپنی موت کے بعد بھی میرے سکون اور راحت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ بعض عورتیں کتنی عظیم ہوتی ہیں۔ پھر ایک رات مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ یہ تو ہونا تھا، مجھے پہلے سے معلوم تھا، نہ جانے کیوں مجھے یہ قیامت نئی سی لگی۔ کیا کچھ ہوتا رہا مجھے نہیں معلوم، کس نے دیوار سے سر پھوڑا، کون مجنون پاگل بنا، مجھے کچھ نہیں خبر۔ مجھے دھندلا سا یاد ہے اس کی موت کے کچھ دن بعد، جب میں رات کو قبرستان میں اس کی قبر سے لپٹ کر رو رہا تھا، اور میرے گھر کے کچھ لوگ، شاید ماں باپ، شاید بہن بھائی، یا شاید عزیز رشتہ دار، نہ جانے کون، مجھے زبردستی اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ مجھے گھر لے جانے آئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں گھر سے بھاگ آیا ہوں اور مجھے یہاں قبرستان میں نہیں بلکہ کسی گھر میں رہنا چاہیے۔ میں نے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے پیار کیا، میں نے ہٹ دھرمی برقرار رکھی۔ ان لوگوں نے ضد کی، میں نے بھی ضد کی، ہاتھا پائی ہو گئی۔ وہ تعداد میں زیادہ تھے، مجھے میری دلارہ سے جدا کر کے گھر لے آئے، لیکن میں دوسرے دن پھر نکل گیا۔ وہ پھر لے آئے، لیکن میں پھر نکل گیا۔ میں قبرستان میں چھپ گیا کہ وہ مجھے ڈھونڈ نہ سکے، لیکن انہوں نے مجھے ڈھونڈ لیا۔ میں بہت رویا، چلایا، منتیں کی، اپنی دلارہ، ان کی دلارہ کے واسطے بھی کیے، لیکن کسی کا دل نہ پسیجا۔ بس سب میری صورت دیکھتے، روتے اور مجھے تسلیاں دیتے رہے۔ اس طرح کئی دن گزر گئے، کئی ہفتے۔ بہت لوگ آئے اور بہت لوگ واپس چلے گئے۔ میرے آفس والے بھی آئے،
مجھے تسلی دلاسا دے کے چلے گئے۔ میں پتھر بنا بیٹھا رہا، کوئی میرے دلارا کو اپنے ساتھ جو نہیں لایا تھا۔ پھر میرے والدین مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے جہاں میں پیدا ہوا تھا، پلا بڑا تھا۔ لیکن میں پھر اپنے گھر بھاگ آیا اور اپنے دلارا کے پاس پہنچ گیا اور اس کی قبر پر سرخ گلاب چڑھانے کا اپنا وعدہ اور فرض ادا کیا۔ اب لوگ آتے تھے، میں انہیں مارنے کو پتھر اٹھا لیتا۔ مجھے نوکری سے لمبی چھٹی کی وجہ سے نکال دیا گیا۔ میری تنخواہ واجبات کا کچھ پتہ نہ چلا، نہ مجھے ان کی ضرورت تھی۔ مجھے تو اپنی دلارا کے پاس رہنا تھا، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے گھر، یعنی اپنے گھر ہر وقت کھلا رہتا تھا، ایک پاگل کا گھر۔ پھر لوگوں نے گھر کی چیزیں پار کر دیں، میں نے خیال نہیں کیا، ضرورت ہی نہیں تھی۔ میرا زیادہ وقت تو قبرستان کے مردوں کے پاس گزرتا تھا۔ لوگ مجھے پاگل سمجھ کر دور دور رہتے تھے۔ میرے کپڑے میلے چکٹ ہو جاتے، کبھی محلے کے پرانے جاننے والے کوئی بزرگ، کبھی کوئی عزیز رشتہ دار میرے کپڑے بدلوا دیتا۔ چند دن بعد میں پھر چیتڑوں میں ملبوس ہوتا۔ شروع میں انہوں نے مجھے ڈاکٹروں کو دکھانے میرا علاج کرانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے ڈاکٹروں کو مارا پیٹا، اپنے علاج نہیں کرنے دیا۔ میرا علاج تو دلارا تھی اور ڈاکٹروں کے پاس تو دوائیاں انجیکشن تھے، دلارا نہیں تھی۔ پھر میرے ماں باپ نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا کہ اس طرح مجھے سکون ملتا ہے تو ایسے ہی صحیح۔ کبھی کبھار وہ آتے اور گلے سے لگا کر خوب روتے، میں بھی روتا، لیکن جب وہ مجھے کہیں لے جانے کی کوشش کرتے تو میں بھاگ کھڑا ہوتا۔ جب میری شادی ہوئی تھی تو میں 25 سال کا تھا۔ میری دلارا کے ساتھ شادی صرف 3 سال رہی۔ اب نہ جانے کتنے برسوں سے میں بے آواز زندگی گزار رہا تھا اور نہ جانے کب تک گزارتا رہتا کہ ایک دن جب میں قبرستان میں دلارا کی قبر پر تازہ سو گلابوں کی ایک لڑی ڈال کر اداس بیٹھا تھا کہ نہ جانے کہاں سے ایک آدمی وہاں آ موجود ہوا۔ پہلے تو اس نے میری دلارا کی قبر پر پھول چڑھائے، پھر محو فاتحہ ہو گیا۔